بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خبروں کے مطابق ہمارے ملک پاکستان میں کورونا کی ایک تازہ لہر اٹھی ہے اور اس سے بہت سارے ہمارے شہر متاثر ہوئے ہیں، خصوصاً اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کورونا سے متاثر ہوئے ہیں اور قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ ہمارے ملک میں کورونا کے حوالے سے دو انتہائیں موجود ہیں۔ جب سے یہ وبا آئی ہے تو ہم دو انتہاؤں کے درمیان رہ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ کورونا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ فراڈ ہے، اور ایک خاص مقصد کے تحت کورونا کھیلا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے بڑے بڑے مقاصد ہیں عالمی طاقتوں کے۔ یہ بھی ایک موقف ہے، اور یہ بھی افراط و تفریط والا موقف ہے۔ اور دوسرا موقف ہے کہ ہر طرف کورونا ہی کورونا ہے، اور کورونا کا کھیل اس طرح کھیلا جا رہا ہے اس طبقے کی طرف سے کہ لوگوں کو مکمل طور پر نفسیاتی مریض بنا دیا گیا ہے، لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔ خصوصاً ہمارے میڈیا نے لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ٹھیک ہے، ایک وبا ہے، لیکن جس طرح لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے، میڈیا کا کام لوگوں کو خوف زدہ کرنا نہیں ہے۔ میڈیا کا کام آگاہی پھیلانا ضرور ہے، لیکن لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو تسلی دینی چاہیے۔ تو یہ بھی انتہا والی بات ہے کہ ہر طرف کورونا ہی کورونا ہے۔ اعتدال کی بات ان دونوں کے درمیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک وبا ہے کورونا نامی، اور اس کا ایک وجود ہے، تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے ہمیں ماہرین صحت کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے، لیکن نفسیاتی مریض نہیں بننا چاہیے۔ اعتماد کے ساتھ اس بیماری کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اعتماد یہ آدھا علاج ہوتا ہے۔ کوئی بھی مریض اگر اعتماد کھو دے، خوف زدہ ہو جائے، حواس باختہ ہو جائے اور اس بیماری کو اپنے اوپر سوار کر لے، تو اگر وہ چھوٹی بیماری بھی ہے تو اس کیفیت میں اس مریض پر وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعتماد کے ساتھ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں، اور احتیاط کرنا یہ اسلام کا بھی حکم ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب اگر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ احتیاط کرو، رش والی جگہوں میں مت جاؤ، بلا وجہ گھروں سے باہر مت نکلو، اور ماسک کا استعمال کرو پبلک مقامات پر، اور باہر جاؤ تو ادھر ادھر ہاتھ مت لگاؤ، اگر ہاتھ لگاؤ کسی چیز کو تو واپس گھر میں آنے کے بعد یا کہیں بھی آپ کو موقع ملے تو اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو لو 30-40 سیکنڈ تک،
تو یہ سب اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں، تو ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے اور ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو یہ قرآن کی آیت، اس آیت کی روح سے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ کی روح سے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہی ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لنفسک علیک حقا، بے شک تمہاری جانوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، کیونکہ یہ جو جان ہمارے پاس ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک امانت ہے، اور ہمیں اس جان اور اس صحت کے حوالے سے احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اپنی غفلت سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا یا اپنی صحت کا نقصان کرنا یہ بالکل ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ جب وبائی صورتحال ہو تو اس کے حوالے سے بھی اسلام کی واضح تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اور ان تعلیمات کے مطابق ہمیں احتیاط سے چلنا چاہیے، احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور احتیاط کو توکل کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ بیماری کے حوالے سے احتیاط کرنا یہ عدم توکل نہیں ہے، بلکہ یہ عین توکل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میں اونٹ کو رسی سے باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں؟ اس شخص کے ذہن میں یہی تھا کہ اللہ پہ توکل شاید یہ ہے کہ اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کو نہیں باندھا جائے۔ تو سوال پوچھا کہ اونٹ کو باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کروں یا اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعقلھا فتوکل، پہلے اونٹ کو رسی سے باندھ لو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ اسی وجہ سے اسلامی علماء نے توکل کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ کوئی بھی کام ہے اس کے لیے دنیا میں ظاہر اسباب ہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، تو جو دستیاب اسباب ہیں ان کو اختیار کیا جائے اور اس کے بعد اللہ پر نتیجے کو چھوڑ دیا جائے، یہ توکل ہے۔ وبا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تعلیم یہ بھی ہے، اگر کسی جگہ وبا کے پھوٹنے کا سنو تو وہاں مت جایا کرو، اور اگر پہلے سے وہاں موجود ہو، یعنی وبا آئی کسی جگہ میں، آپ پہلے سے وہاں موجود ہو تو کیا فرمایا؟ تو فرمایا تو وہاں سے مت نکلو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس کی دو توجیہ ہیں، ایک اعتقادی توجیہ ہے، ایک سائنسی توجیہ ہے۔ اعتقادی توجیہ کیا ہے کہ کسی جگہ میں اگر وبا پھوٹ پڑی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے تو وہاں مت جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں جانے سے آپ کو وہ وبا لگ جائے، بیماری لگ جائے، اور تمہارا اعتقاد خراب ہو کہ یہاں آنے کی وجہ سے مجھے یہ بیماری لگی۔ اسی طرح اگر ایسی جگہ میں موجود ہو اور وہاں وبا پھوٹی تو وہاں سے مت نکلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں سے نکل گیا اور وبا سے بچ گیا تو ممکن ہے تمہارا اعتقاد یہ بنے کہ چونکہ میں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، یہاں سے نکلا، اس لیے میں بیماری سے بچا، تو تمہاری نظر اسباب پہ جائے، اللہ تعالیٰ پر نہ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ
نہ جاؤ وبا والی جگہ اور نہ وبا والی جگہ سے نکلو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد۔ مجذوم ایک بیماری ہے، جذام، تو جذام کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہو، یعنی احتیاط کرو، کیونکہ جذام ان بیماریوں میں سے ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ مت ملاؤ۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کسی بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ مت ملاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیمار اونٹ، خصوصاً اگر ان کو خارش وغیرہ ہے تو وہ ایک اونٹ کو خارش ہے تو اس کو صحت مند اونٹوں میں ڈال دیا تو دوسرے اونٹوں کو بھی وہ خارش کی بیماری لگ جائے گی۔ گویا یہ قرنطینہ کا تصور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ تو مشہور ہے کہ جب ان کے دور خلافت میں شام کے علاقے عمواس میں وبا پھیلی، جہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں اسلامی فوج نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور شام و عراق میں فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت امیر المومنین کو جب خبر ملی کہ وہاں وبا پھوٹی ہے تو خود چل کر وہاں گئے اور لشکر کو واپس مدینہ لانے کی ترغیب فرمائی، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی، کیونکہ یہ ان بزرگوں میں سے تھے جو اس بات کے قائل نہیں تھے کہ وبا ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی طور پر کوئی تدبیر اختیار کیا جائے، تو ان کے نزدیک یہ عزیمت والا رویہ نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے مخالفت کی۔ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ لوٹنے لگے وہاں سے لشکر کے پاس سے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اعتراض کیا اور فرمایا افرارا من قضاء اللہ، اے امیر المومنین، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے جا رہے ہیں؟ یہاں وبا ہے اور آپ کو یہاں رہنا چاہیے ہمارے ساتھ، لیکن آپ جا رہے ہیں تو تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پرمغز اور پرحکمت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا افر من قضاء اللہ الی قضاء اللہ، جی ہاں، میں اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ وبا سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی تقدیر پر عمل کی ایک صورت ہے۔ اور بھی بہت ساری احادیث اس حوالے سے ہیں، تو اس لیے ہمیں احتیاطی تدابیر پر عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن اس وبا کو اپنے اوپر اس قدر مسلط نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اعتماد کھو دیں، ہم نفسیاتی بن جائیں اور ہم اس کو اپنے حواس پر سوار کر لیں۔ احتیاط بھی لیکن اعتماد بھی نہیں کھو دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔